بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم اس ویڈیو کے اندر اور انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ہم نماز کے اوپر گفتگو کریں گے کہ نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، نماز میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل نماز کے تعلق سے جتنے مسائل ہیں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو اپلوڈ کر سکیں، کہ ہمارے پاس میسیجز آئے اس چیز کے کہ نماز کے طریقے بتائے جائے، نماز کے بارے میں بتلایا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اب ہم نماز کے مکمل طریقے کے بارے میں ضرور بتائیں گے، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم صرف اتنی گفتگو کریں گے ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اور ان نمازوں میں ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ عوام میں ہمارے معاشرے میں بہت سے ابھی بھی میرے بھائی ایسے موجود ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کتنے وقت کی ہوتی ہے ایک دن میں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اب تک اگر نہیں سیکھا ہے تو ہماری ویڈیوز دیکھ کر سیکھیں یا کسی عالم کے پاس جا کر سیکھیں، مگر سیکھیں ضرور۔ تو حضرات محترم، اب ہم گفتگو کرتے ہیں نماز کے حوالے سے کہ ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اور ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک 24 گھنٹے کے اندر ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز ہر حال میں ہر انسان، ہر عاقل و بالغ، مرد ہو چاہے عورت ہو، ان پر فرض ہے، پڑھنی ہی پڑھنی پڑے گی۔ سب سے پہلی جو نماز ہے وہ صبح کی فجر کی نماز ہے۔ اس کے اندر کل کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب ان کو پڑھتے کیسے کیسے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ 2 کر کے یہ پڑھی جاتی ہے، 2 پہلے پڑھی جاتی ہے 2 سنت مؤکدہ، اور پھر اس کے بعد پڑھی جاتی ہے 2 فرض۔ تو جو سنت مؤکدہ ہے یہ ہمیں اکیلے پڑھنی ہوتی ہے، اور جو فرض ہے وہ ہمیں امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ اگر بائی چانس چھوٹ جائے یا ہم لیٹ ہو جائیں یا کوئی اور وجہ کا کوئی مجبوری آ جائے تو اس کے بعد چاروں ہمیں خود پڑھنی ہوتی ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے بارے میں حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ سنت مؤکدہ وہ ہیں کہ جن کو پڑھنا ہمیں ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو فجر کے اندر 4 رکعتیں، 2 سنت مؤکدہ، 2 فرض۔ اور اس کے بعد ہم جو 2 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2:30 بجے جو نماز ہوتی ہے اسے ہم ظہر کی نماز کہتے ہیں، اور اس کے اندر کل 12 رکعتیں ہیں۔ اب 12 رکعتیں پڑھنی کیسے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ پہلے ہم 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے، یاد رکھیے گا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ 4 سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد پھر ہم امام صاحب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے جو ہمیں امام صاحب پڑھائیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہماری 8 رکعتیں ہو چکی ہیں، اب 4 بچی ہیں۔ اس کے بعد جب امام صاحب نے پڑھا دی فرض، اس کے بعد ہم 2 سنت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 2 نفل پڑھیں گے۔ یہ ہماری مکمل 12 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ کوئی فرض کی وہی بات، اگر امام صاحب کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی یا آپ کا کچھ کام کاج کی بنیاد پر آپ جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو پھر وہ آپ کو اکیلے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ امام صاحب کے ساتھ نہیں تھے تو پھر آپ نے فرض چھوڑ دی، باقی سنت پڑھ کے نکل گئے، تو پھر تو نماز پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہوا، کیونکہ فرض تو اصل ہی ہے۔ بہرحال ظہر کے اندر 12 رکعتیں ہیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے عصر کی نماز، جو ابھی 5 بجے، 4:45 بجے قریب نماز ہو رہی ہے، ٹائم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے اندر کل 8 رکعتیں ہیں۔ اب اس کو پڑھنی کیسے ہیں؟ پہلی 4 جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرات محترم کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ملا تو آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو عادت بنا لیں گے، ہمیشہ چھوڑیں گے، پڑھیں گے ہی نہیں، تو یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو عذاب بھی ہو، کیونکہ آپ نے اس کو ایک عادت میں شمار کر لیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پڑھتے رہا کریں، اگر وقت ملے تو، وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں 4 رکعت سنت کے بعد 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر امام صاحب جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے چاہیے، اور اگر آپ کو جماعت نہیں ملی ہے تو آپ پھر اس کو اکیلے بھی 4 رکعت فرض پڑھیں گے، یا آپ کی مکمل 8 رکعتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنی ہے
مغرب کی نماز، اس کے اندر کل 7 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب اس نماز کے اندر فرض سے پہلے کوئی رکعت، کوئی سنت، کوئی وغیرہ کچھ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں 3 فرض پڑھنے ہیں جو امام صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد ہمیں 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ آپ کی مکمل 7 رکعتیں ہو گئی۔ اب جو عشاء کی نماز جو آخری نماز ہے، اس کے اندر ہمیں 17 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ سننے کے اندر بہت زیادہ لگ رہی ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی 17 رکعتیں کب ہو گئی ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ پڑھنا شروع کیجئے، 17 رکعت سن کر گھبرائیں نہ۔ بہرحال 17 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے آپ کو 4 رکعت سنت پڑھنی ہے۔ یہ سنت بھی سنت غیر موقدہ ہے، ہاں سنت موقدہ نہیں ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو 4 رکعت فرض جو آپ امام صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر آپ 3 رکعت وطر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت کی آپ نفل پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کی مکمل 5 وقتہ نماز ہو چکی ہے۔ فجر کی بھی بتا دیا، ظہر بتا دیا، عصر بتا دیا، مغرب بتا دی، عشاء بتا دی۔ یہ 5 وقت کی نمازیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہو، صحیح علم ان تک پہنچے اور ان کو معلومات ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔